من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 80 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وحاجہ قومہ، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، محاجہ کیا، محاجہ کہتے ہیں جھگڑنے کو۔ وحاجہ، ان سے جھگڑ پڑی، قومہ، اس کی قوم یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا۔ آگے ہے، بھی ترجمہ کر رہا ہوں صرف آیت کا، آگے ہے قال، اس نے کہا، ابراہیم نے کہا۔ اللہ پاک پورا منظر بیان کر رہا ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے۔ ابراہیم کا واقعہ ایسے ایسے ہے، قرآن میں اگر نہ ہوتا، رسول اللہ اگر ہمیں نہ بتلاتے اپنی حدیث میں کوئی سی بھی بات پچھلے زمانے کی، 4,500 سال ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ہے نا، اتنے زمانے پہلے کی بات کوئی کیسے جانتا؟ اللہ نے بتلایا، قرآن نے بتلایا، کچھ باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں نبی نے بتلایا کہ ایسے ایسے ہوا، اللہ کے بتلانے ہی سے بتلایا۔ تو سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم سے ابراہیم کی قوم جھگڑ پڑی۔ قال، اس نے کہا، ابراہیم نے کہا، اتحاجونی، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑ رہے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اللہ نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا، اور اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو مانو، اللہ کو پوجو، ستاروں کو مت پوجو، چاند کو مت پوجو ہیں، اور فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، غروب ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ جو چیز غروب ہو جائے، فنا ہو جائے، مر جائے، مٹ جائے، وہ خدا نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اور تم اسی کو پوج رہے ہو۔ میں اللہ کو مان رہا ہوں، تم اللہ کو نہیں مان رہے ہو، اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ یہ، اور میں اپنے سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف عقل و منطق سے میں کہہ رہا ہوں، وقد ہدان، اللہ نے مجھے صحیح راستہ دکھلایا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، ولا اخاف، مجھے ڈر نہیں، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم لوگوں نے شریک ٹھہرا لیا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ تفسیر انشاءاللہ کروں گا جو مکمل اور مفصل ہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، کچھ چاہے، کیا چاہے گا تفسیر میں انشاءاللہ۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، رب کے علم میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ترجمہ میں نے کیا اور تھوڑی سی تفسیر میں نے کی۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تھے، کچھ ہوشیار ہوئے تھے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے، اسی وقت کا منظر ہے، واقعہ ہے، چاند دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، سورج دیکھا کہ دن میں کہا یہی میرا رب ہے۔ پورا واقعہ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا ہے۔ اب آزر کے دل میں بھی محبت جو باپ کی تھی وہ تو پہلے ہی جگ چکی ہے، کہاں ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا؟ آزر نے، اور آزر کے بارے میں پوری تفسیر کر چکا ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ آزر ابراہیم کا باپ تھا، بعض مفسرین نے کہا کہ چچا کا نام آزر ہے۔ بہرحال وہ چچا ہو یا باپ ہو، کیا کیا اس نے؟ ہاں، صرف بتوں کو پوجتا ہی نہیں تھا آزر، بت گر بھی تھا، بت گر، بتوں کو بنانے والا تھا، پتھر تراش کے، مورتی چھوٹی بڑی۔ ٹھیک ہے، کیا کیا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ لے جاؤ، اس کو بازار میں بیچو،
سمجھ گئے؟ وَيُعْطِيهَا إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهَا، ابراہیم کو آزر نے دیا وہ بت بہت سے چھوٹے چھوٹے کا، لے جاؤ بیچو۔ اب دیکھیے ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعہ کو، وہ قاعدہ شریعت کا ضابطہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ کی جانب سے سب آئے، برحق تھے نبی، سارے نبی برحق تھے، تو ان سے اللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان بعد میں کروایا۔ مثال کے طور پر سب جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے فرمایا اب اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جتنے بھی نبی ہوئے ہیں کسی نے گناہ نہیں کیا، یہی میں نے بتلایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کسی نے بھی گناہ نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ آزر نے جب حضرت ابراہیم کو بتوں کو دیا کہ لے جاؤ بیچو، اور ابراہیم کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، یہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، ابھی وہ ٹھیک سے جوان نہیں ہوئے ہیں، آگے چل کر تو اعلان ہونے والا تھا نا، اللہ نے نبی بنایا تو اعلان کرایا بعد میں۔ تو کیا کوئی نبی اعلان نبوت سے پہلے بت بیچے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ لیا آپ نے؟ مگر چونکہ باپ تھا آزر کا، لے جاؤ بیچو۔ اب دیکھیے آگے یہی دکھلانا تھا مجھے، لے تو گئے، جب لے گئے بازار میں آواز دی، پکارا، من یشتری ما یضرہ ولا ینفعہ، ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں اب گلیوں میں بازاروں میں، کون انسان ہے ایسی چیز خریدے گا جو چیز اس کو نفع نہ پہنچائے، نقصان پہنچائے؟ سمجھے؟ تو آگے ہے، اچھا اعلان کرتے جاتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے بھائی، اب آگے ایک نے دیکھا گزر گیا، دو نے دیکھا گزر گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون بیچنے والا ہے کہ بت لیے ہوئے اور ہمارا معبود ہے کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز کوئی خریدے کہ نفع نہ پہنچائے، نقصان پہنچائے؟ تو ظاہر سی بات ہے چوں 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 ہوا، یعنی وہ خوب جو ہے ہلچل ہوئی، یہ کون ہے؟ سمجھ گئے؟ تو آگے کیا ہوا؟ ابھی بات آزر تک نہیں پہنچی ہے اور آزر سے نمرود تک نہیں پہنچی ہے، تو اعلان کیا، آگے ہے چل رہے ہیں تو گرد و غبار راستے میں اڑتے ہیں، جب اس پر بیٹھتی گرد و غبار چھوٹی چھوٹی مورتیوں میں بیٹھتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہر میں پھینک دیتے، اس کو ڈوبوتے، ایسے پھینکتے نہیں، اسے ڈوبوتے اور چلا کر کہتے کہ سارے لوگ سنیں، چھوٹی سی مورتیوں سے کہتے، اشربی، پانی پی، اور اس کو دھل دیتے گرد و غبار سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک تمسخر اور ان کے باطل نظریات و عقائد پر زبردست چوٹ تو پہلے ہی اعلان میں تھی کہ کون ایسی چیز خریدے گا کہ وہ چیز نقصان پہنچائے، اس کو نفع نہ پہنچائے، ایک چوٹ ہوئی، اور دوسری چوٹ کیا؟ یہ خدا ہے، پانی پی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب وہ استہزاء ہے کہ کوئی قوم اپنے معبود کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں آگے، حتی فشا استہزاء، بات اوپن ہو گئی، خوب چرچت میں بات ہو گئی، ایک جوان ہے وہ ایسا کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ تب اب اس کے بعد اب مباحثہ ہو رہا ہے قوم سے، یہی منظر قرآن نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ کیسے خود، اب بات ہوگی نا، پورا مناظرہ ہو رہا ہے صحیح سے، ابھی تک تمسخر تھا، ان کا مذاق تھا، ہے نا، اور چوٹ تھی، تو وہ جو منظر تھا اب قرآن نے یہاں بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو جب بات چرچت میں ہوئی، شہرت پا گئی، تو بعض کافروں نے یہ بھی کہا ابراہیم ابھی تم بچے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہیں، یہ معبود ہیں، ان کا اگر ایسے مذاق اڑاؤ گے نا بہت نقصان اٹھاؤ گے، مرض لاحق ہو جائے گا، پریشانی آ جائے گی، آفت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ اب میرا نقصان کی بات کرتے ہو، میری مضرت کی بات کرتے ہو، میرے بیمار پہنچانے کی بات کرتے ہو، تو سب ہو سکتا ہے کب؟ جب میرا رب چاہے گا، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آگے ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، تو میرا رب کچھ چاہے یعنی اگر میرے مقدر میں لکھا ہوگا مصیبت کا پہنچنا، آفت کا پہنچنا، بیماری کا لاحق ہو جانا، تو ہو سکتا ہے، رب چاہتا ہے، رب سب کچھ کر سکتا ہے، ان کے بس کی بات نہیں۔ یہ سمجھ گئے آپ؟